محمد السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول المسدد المصطفى الامجد محمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقال فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل عالم امکان کی بزرگ ترین ہستی صدیقۃ الکبریٰ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شب ولادت بسعادت ہے، جو محور کائنات ہے، جس کی تعظیم کے لیے محمد الرسول اللہ جیسی ذات اٹھ کر استقبال کرتی ہے۔ استقبال نہیں بلکہ چند قدم آگے جاتے ہیں، پیغمبر بوسہ لیتے ہیں ہاتھوں کا۔ جہاں پیغمبر بیٹھے ہوتے تھے وہاں سیدہ زہرا کو بٹھاتے تھے۔ جس شہر وحی قرآن بی بی کی آمد ہے، ہمارے ایک عالم گزرے ہیں جو معروف ترین دنیا علم میں، ذاکری کی دنیا میں، تبلیغ کی دنیا میں، ان کا نام ہے آغا قزوینی، کاظم قزوینی۔ بڑے خوبصورت ترین انسان تھے۔ ان کی ولادت کربلا میں ہوئی تھی۔ ان کے والد بزرگوار، دادا اور وہاں رہتے تھے۔ تبلیغات کے حوالے سے ایک وقت آیا کہ مختلف مصائب و آلام سے ان کو گزارا گیا اور ان کو زندان میں ڈال کر سزائے موت کا آرڈر کیا۔ یہ صدام دور میں آغا کاظم قزوینی بزرگوار شخصیت جو تھی۔ تیسرا دن تھا زندان میں، تو انہوں نے توسل کیا بی بی پاک سے کہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ، اگر اس ظلم سے مجھے نجات مل گئی نا، تبھی بھی میں تیری زندگی پہ کتاب لکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور تیسرے دن جب انہوں نے بی بی پاک سے توسل کیا، التجا کی، اور تیسرے دن رہائی مل گئی، وہ کویت کے راستے سے پھر ایران آ گئے۔ انہوں نے کتاب لکھی جو سب سے بڑی جناب سیدہ پہ کتاب ہے، اس کا نام ہے طلوع تا غروب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ بلکہ اس کے علاوہ بھی انہوں نے پھر امیر المومنین کے بارے میں طلوع تا غروب، اور ان کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے یہ چکوال کے بک سٹالوں پہ، کہ جناب سیدہ کی سیرت، فضائل و کمالات، شرف جتنے انہوں نے انتھک محنت کی ہے۔ زندگی کے آخری ایام میں انہوں نے وصیت فرمائی تھی آغا کاظم قزوینی نے کہ اس کتاب کو میرے سینے پہ رکھ دینا جب میں مر جاؤں، اور مجھے کربلا دفن کرم وادی السلام میں، یہ ان کی خواہش تھی۔ یہ نیٹ کی دنیا میں بچے زیادہ بہتر اس کو تلاش کر لیں گے۔ 16 سال بعد جب صدام کا زوال ہو گیا، ان کی میت کو وادی السلام لے جانا چاہتے تھے،
وہ کتاب جو بی بی پاک کے نام پہ لکھی، نہ اس میں رائی بھر کا کوئی فرق تھا، 16 سال گزر گئے، اور نہ کوئی آغا صاحب کی میت کے بارے میں کوئی چیز تھی. تو انتہائی بی بی دو عالم جو ہے اس کی معرفت بہت زیادہ مہم ترین ہے. مال ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو سیدہ زہرا کیا ہے. جس زمانے میں ہم دمشق پڑھتے تھے نا، اس زمانے میں دنیا عرب کے ٹاپ کلاس جو ذاکر تھے وہ لبنان شادی کی ہوئی تھے عراق کے، جوان تھے، عالم تھے. ابا کبا مامے میں وہ آغا جو ہیں مہاجر عبد المجید مہاجر، جب وہ مہاجر آئے ہوئے ہوتے تھے عرب بڑی خوبصورتی سے ان سے مجلس سنتے تھے. میں نے اپنے ایک دوست عالم سے پوچھا کہ تم یہ بی بی کے بارے میں جو چیزیں عمیق نکال کر لا رہے ہو، بہت عمیق چیزیں، باریک بین چیزیں جو ہیں بہت زیادہ لا رہے ہو، یہ کہاں سے لیتے ہو، کیا ماخذ ہے تمہارا؟ تو انہوں نے فرمایا مہاجر کی ایک کتاب ہے نیٹ کے اندر، اس کا نام ہے اعلموا انی فاطمہ، لوگو تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے. بی بی پاک سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے بارے میں یہ ہے کہ جن و ملک سے 24,000 سال پہلے بی بی کی خلقت ہوئی ہے، یا اس سے بھی زیادہ اس صورتحال کو آگے بیان کیا گیا ہے کہ جناب سیدہ کی جو ولادت آپ اس زمانے میں جو وقت گزار رہے ہیں، اس ماحول میں ہیں، اس میں انسانیت ڈوب چکی ہے. یعنی دوبارہ ہم پھر جہالت کی طرف سے، عورت ایک اشتہار بن گیا ہے، اشتہار سے آگے مجھے وہ لفظ یا چیزیں زیب نہیں دیتی کہ عورت کو کیا بنا دیا معاشرے میں. پوری دنیا پہ آپ نظر کریں، حتیٰ کہ مجھے اپنے لوگوں پہ بھی بہت زیادہ یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ ہماری خود خواتین جو ہیں وہ چینلوں پہ بیٹھ کر مذہبی دینی عالم عورتیں، اور بی بی کی جب وہ پڑھ رہی ہوتی میں حیران ہوتا ہوں. یہ 12ویں امام کے ظہور سے پہلے 2 چیزوں کی متوجہ کیا گیا تھا. ایک زمانہ آئے گا بچے ممبروں پہ بیٹھیں گے، خواتین ممبروں پہ بیٹھیں گے. یعنی عجیب صورتحال جو ہے. اور میں آج صبح 92 چینل یہ صبح بی بی پاک کا پورا تذکرہ انہوں نے شاید آدھا گھنٹہ یا اس سے بھی زیادہ سیدہ زہرا کے بارے میں وہ فضائل و کمالات اپنے انداز سے 3 علماء بٹھائے ہوئے تھے اور بی بی دو عالم کے بارے میں کہہ رہے تھے. وہ کہہ رہے ہیں ہماری کتابوں میں تو ہے ہی ہے کہ بی بی کے نزدیک سب سے باعظمت خاتون وہ ہے جو نہ کسی غیر محرم کو دیکھے نہ غیر محرم اسے دیکھے. یعنی عظمت الہی تو اس میں ہے. پاک سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ جس شہر میں ولادت ہوئی ہے، اللہ نے قرآن میں 8 ناموں سے یاد کیا ہے. جس شہر میں بی بی کی ولادت ہوئی ہے نا، 8 نام اللہ نے قرآن میں لیے ہیں جس شہر میں سیدہ زہرا کی ولادت ہوئی ہے. یہ جس طرح آپ کی آج اس صلوات بر محمد آج کی دھن اور ہے، آج سے 40 سال کی دھن اور تھی. میں نے وہ ابتدائی زمانہ جب دمشق سے واپس آئے تو وہ دیکھا، تو اب صورتحال جو ہے وہ بڑی عجیب صورتحال ہو گئی. ورنہ ایک تہذیب، پنجاب میں ایک تہذیب ہے دھن کی، مہمان نوازی ہو، عظمت کے ساتھ رہنا ہو، بڑے بڑے اچھے مسائل، پردہ اور بڑی چیزیں جو تھیں وہ بڑی خوبصورت تھی. لیکن اب اسی طرح کائنات میں یہ 3 شہر جو ہیں ان کی تہذیب پوری کائنات سے الگ تھی. مکہ، مدینہ اور جدہ، جس کو حجاز کہتے ہیں نا، حجاز مقدس کہتے ہیں. ماں حوا علیہ السلام کی قبر مبارک جو ہے وہ جدہ میں ہے، اور جدہ اسی لیے کہا جاتا ہے. ہمارے آج ایک دوست سید کی وہ کل تھا، وہ جدہ میں زندگی گزاری انہوں نے. ہر سال ہمیں وہ جناب حوا کی قبر پہ لے جاتے تھے.
جناب کی وہاں قبر مبارک جدہ کو جدہ کہتے اسی لیے ہیں، مکہ اور مدینہ یہ جس طرح آثار ہوتے ہیں نا، آثار جس طرح یہ ٹیکسلا کے کچھ آثار ہیں، سندھ کے اندر کچھ آثار ہیں، لیکن مکہ میں کوئی تہذیب کے آثار نہیں ہیں، لیکن پوری کائنات کے لیے یہ زمین حجت بن کر آئی ہے۔ تہذیبیں ہوتی ہیں نا، وہ فلاں تہذیب ہے، یہ فلاں تہذیب ہے، لیکن یہ مکہ کی زمین وہاں کوئی تہذیب کی وہ نہیں ہے اس طرح کہ آپ کو کوئی آثار ملے یا آپ کو کوئی ایسی چیز ہو۔ پہاڑ ہیں سڑے جلے اور بڑے عجیب، اللہ میٹھے میٹھے چشمے اس سے جاری کرتا ہے، اور جناب سیدہ کا ارشاد ہے کہ پرندے ہواؤں میں گزر جاتے ہیں، اللہ تیری ذات ان راستوں سے بھی واقف ہے۔ یعنی وہ راستے کہ جن راستوں سے یہ چیزیں جو ہیں، سیاہ راتوں میں چمٹی چلتی ہے اور اس چمٹی کے چلنے سے اس کی آہٹ بھی تیری ذات سنتی ہے۔ بی بی پاک سلام اللہ علیہا نے قرآن مجید جو ہے اس پہ بڑا کام کیا۔ جناب سیدہ نے اپنی خود غلاموں کو اتنا قرآن بی بی نے پڑھایا ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ 20 سال تک جناب فضہ کے بیٹے کہتے ہیں ہماری ماں فضہ نے سیدہ سے اتنا قرآن سیکھا ہے، 20 سال میں بغیر قرآن کے گفتگو نہیں کی۔ اتنی عظمت سے ہمارے نوکر غلاموں کی حالت کیا ہوتی ہے، شاید پوری زندگی میں ہم ان کو کپڑا ٹھیک نہیں ہے، نہلانے کے ٹھیک نہیں ہے، لیکن ان کے دروازے پہ یہ دیکھیں صورتحال جو ہے وہ کس طرح ہے۔ اور سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے جب پوچھا گیا کہ عورت اللہ کے قریب کب ہوتی ہے، تو بی بی پاک سلام اللہ علیہ نے کہا جب وہ گھر کے کام کاج میں مشغول ہوتی ہے، سب سے زیادہ قرب وقت اللہ کے نزدیک وہ ہوتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہے ممبر پہ اکثر سنایا جاتا ہے کہ آخری دن بھی 3 کام بیک وقت ہو رہے تھے، 3 کام جناب فضہ کو عطا کیا گیا، اور جناب فضہ ایک دن کام کرے گی، پاک پیغمبر نے ایک دن سیدہ تم کام کرو گی۔ پھر پیغمبر اسلام نے ایک نسخہ دیا کہ جو خاتون سارا دن کام کر کے تھک جائے یا اس کی تھکان ختم ہو جائے، وہ تسبیح زہرا پڑھا کرے، سارا دن کی تھکان ختم ہو جائے گی۔ ہے 100 میزان اعمال میں 1000 ہے، شمار میں 100 ہے لیکن میزان اعمال میں سیدہ کی تسبیح ہے۔ آپ کچھ چیزیں کرتے ہیں، کچھ لوگ رات کو سونے کے لیے کوئی سورتیں پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، کچھ اور پڑھتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں۔ معصومین جب رات کو آرام میں جا رہے ہوتے اس وقت تسبیح زہرا پڑھتے تھے۔ یہ میں ائمہ اہل بیت کے اندر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ معصومین جو ہیں وہ آخری لمحات جو بستر پہ خواب جانے سے پہلے تسبیح زہرا، اس کی برکتیں جس طرح نماز شب ہمارے لیے سنت ہے لیکن ائمہ کے لیے یہ واجب کا درجہ رکھتی ہے نا۔ یا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد، وہ شیعہ ہی نہیں جو نماز تہجد نہیں پڑھتا، یہ امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ اور جناب سیدہ زہرا کے 9 نام آغا قزوینی نے لکھے ہیں، یہ آپ سنتے رہتے ہیں، راضیہ، مرضیہ، طاہرہ، زکیہ، عابدہ، یہ بھی اس کے پیچھے ایک سمندر ہے جناب سیدہ کے ان ناموں کے پیچھے۔ اور جناب سیدہ زہرا یاد رکھنا، آپ کی اس بستی کے سید بزرگوار سید غلام شبیر آل اللہ مقامہ مشکل ترین جن لوگوں پہ آتی تھی وہ ایک نسخہ دیتے تھے۔ وہ نسخہ کیا ہوتا تھا؟ سیدہ کی نماز ہوتی تھی۔ مجھے یاد ہے فوٹو سٹیٹ کئی مرتبہ رکھتے تھے، کئی لوگ جب شکایت کرتے تکلیف کی، مالی مسائل ہیں، بیماری کے مسائل ہیں، کوئی اور مسائل ہیں، وہ سیدہ کا استغاثہ ہے جناب سیدہ۔ شب جمعہ کو جس طرح استغاثہ امام زمان ہے شب جمعہ کو، اسی طرح استغاثہ سیدہ ہے۔ آپ کو کوئی مشکل آ گئی ہے، اس مشکل کو آپ ٹالنا چاہتے ہیں تو استغاثہ سیدہ پڑھیں، مشکل ٹل جائے گی۔ ہماری صورتحال کیا ہوتی ہے؟ ہماری صورتحال بڑی عجیب ہوتی ہے
چند دن پہلے لکھنؤ میں مجلس ہو رہی تھی، یہ ہادی چینل پہ آ رہی تھی، کو میرے اپنا مطالعہ تو نہیں، اس میں وہ مجلس میں آ رہی، مولانا صاحب مجلس پڑھ رہے تھے، یہ ایام فاطمیہ، شاید آج آخری دن ہے نا ایام فاطمیہ کا، کل یہ 1 جمادی الاول سے ایران میں شروع ہوتا ہے، 1 جمادی الاول سے 20 جمادی الثانی تک یہ ایام فاطمیہ سلام۔ جب 80 میں ہم وہاں قم گئے تھے تو یہاں سے لے کر یہ ملنگوں کی بستی نہیں ہے، یہ جہاں داخل ہوتے کوٹ والے، اتنی تعداد خواتین کی سیدہ کی مجلس میں شرکت کر رہی تھی، اتنا لمبا وہ روڈوں پہ وہ ہو رہا تھا۔ صدام کے طیاروں نے حملہ کیا تھا وہ ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کی، تو ہمیں جا کر پتہ چلا کہ یہ ایام فاطمیہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ورنہ اس سے پہلے ہم آگاہ نہیں تھے، اس طرح ماحول نہیں تھا، اس طرح صورتحال نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جناب سیدہ کے وہاں جا کر اب تو بہت زیادہ، بلکہ کوئی چیز ایسی جس کی تشریحات بی بی پاک کے ایک ایک خطبے کا ایک ایک لفظ جو ہے جناب سیدہ کے، کہ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے بھی دیتا ہے، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اسے بھی دیتا ہے۔ ہاں، جو نہیں مانگتا اسے بھی دیتا ہے نا مالک، ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے عطا کرنے میں کوئی۔ پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے ہمارے ذہن میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جناب سیدہ جو روتی رہیں، اس کا عنوان یہ تھا کہ زمین تھی جس پہ جناب سیدہ رو رہی تھی۔ اگر اس کی آپ دنیاوی چیز کی حقیقت پہ جائیں تو ان کے ارشادات پڑھیں، چیز حیثیت ہی نہیں تھی۔ بی بی کو سب سے زیادہ دکھ علی کی خلافت کا تھا، جو انکار ہوا تھا نا غدیر کا جناب سیدہ پہ، جو سب سے پہلا مصائب اور مصیبت کا کہ امت کی قیامت تک ڈائریکشن ہی غلط ہو گئی نا، یہ بی بی کو ایک بہت بڑا دکھ تھا نا، اتنا دکھ تھا کہ بلکہ علی کا پہلا شیعہ فاطمہ الزہرا تھی۔ بی بی نے امامت کا دفاع کیا ہے نا، جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جس بیٹی کو تربیت کیا تھا، بی بی نے علی کا دفاع کیا تھا، ثانی زہرا نے 2 اماموں کا دفاع جلتی ہوئی آگ سے کیا تھا۔ یعنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو اس بارے میں بھی ہے کہ پوچھا گیا کہ سیدہ سچی نہیں تھی، کیوں نہیں حق دیا گیا؟ انہوں نے کہا سچی تھی، تو حق کیوں نہیں دی گیا؟ انہوں نے کہا آج حق سچا تھا اور سچ ہو جاتا، کل خلافت بھی سچ ہو جاتی۔ ہاں، پیچھے بڑے ایک بڑا قد کاٹ والا بندہ گیا شام گیا، تو اس نے یزید کو کہا یزید تو نے بڑی غلطی کی ہے، تو نے بڑی غلطی کی ہے، یہ خاندان رسالت کے جو خواتین کو گرفتار کر کے لے آیا ہے نا۔ یزید جیسے فاسق نے کہا خاموش ہو جا، انتظار کر۔ اندر گیا، لکڑی کا بکسا کھولا، اس بات کرنے والے کے باپ کا خط لے کر آیا۔ اس نے کہا تیرا باپ کیا لکھ رہا ہے کہ رسول کے بعد رسول کی بیٹی کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے، تم مجھے کہتے ہو کہ یہ غلطی کی ہے تم؟ بنیاد تو کینیڈا میں مجلس ہو رہی تھی نا، تو کینیڈا میں مجلس میں کہ 12واں امام بدلہ لے گا، یہ سنتے رہتے ہیں منتقم امام زمان۔ تو سائل نے پوچھا مولانا کس کا بدلہ لے گا؟ وہ مختار سقفی نے وہ بدلے تو لے لیے۔ مختار سقفی کی فلم نہیں، وہ آپ سارے اکثر لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے، ایک ایک قاتل کو پکڑا اور یہ وہ۔ یاد رکھیں اس عالم نے کہا یہ کرائے کے قاتل تھے، ماسٹر مائنڈ ابھی رہتے ہیں جو مرشد امام زمانہ کے۔ ہاں، یعنی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی برکت سے آپ کا گھر نورانی بن سکتا ہے، آپ کی بیٹیاں نورانی بن سکتی ہیں، آپ کے بچے نورانی بن سکتے ہیں۔ مدینہ ہے، سیدہ زہرا کی عظمت۔ جس وقت بی بی پاک کی جس طرح قبلہ فرما رہے تھے، پہلے بھی بہت زیادہ شادی ہوئی تھی، تو جناب سیدہ کی شادی مدینہ منورہ میں جہاں مسجد قباء ہے نا، جو حاجی صاحبان نے دیکھیے، اس کے قریب وہ مکان تھے مولا امیر المومنین کے، اور مولا امیر المومنین کی والدہ کی طرف سے وہ مکان تھے جناب فاطمہ بنت الاسد۔ اس مکان میں شادی کے بعد امیر المومنین اور سیدہ نے وہاں قیام کیا۔ جب قیام کیا
تو عرب کا دستور ہوتا تھا کہ ماں کھانا 3 دن تک لے جاتی تھی. بی بی دو عالم کی ماں خدیجۃ الکبریٰ کا مکہ میں انتقال ہو گیا تھا. خود پیغمبر رحمت سیدہ کا کھانا اٹھاتے سر پہ، صحابی ہوتے، کھانا خود اٹھاتے پیغمبر، کیونکہ ماں نہیں تھی. حضور نے اس عرب کی رسم کو ترک نہیں کیا، خود سیدہ زہرا کے دروازے پہ گئے. جناب سیدہ کے جب دروازے پہ گئے نا، جو پہلا شادی کا لباس تھا وہ لباس زیب تن نہیں تھا. پاک پیغمبر نے پوچھا بیٹی وہ لباس کہاں ہے؟ عروسی، جو پہلا لباس ہوتا ہے. فرمایا بابا جب میں آئی تھی سائلہ سوال کیا، آپ کا حکم ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو. وہ میں نے راہ خدا میں. اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت میں ہے بی بی کو 3 چیزیں بہت پسند تھی. جناب سیدہ زہرا سلام اللہ، کاظم قزوینی ماشاءاللہ نورانی خوبصورت جناب سیدہ کی زندگی کے متعلق وہ لکھتے ہیں 3 چیزیں پسند تھی. کیا؟ پاک پیغمبر کے چہرے کی زیارت سیدہ کو پسند تھی. چار ہستیاں ہیں نا جو پاک پیغمبر خود، جناب جعفر طیار، سرکار علی اکبر، اور میرا 12واں مرشد امام زمان ہو بہو پیغمبر اسلام. 5ویں ہستی کا میں آج تذکرہ کر رہا ہوں جو پیغمبر اسلام کی سیرت، صورت، الفاظ، زبان، وہ محمد کی محمد بیٹی تھی سیدہ زہرا جو تھی اپنے پاک بابا پہ چلتی تھی. اس وقت بھی خواتین یہ کہ جس طرح پاک پیغمبر چل رہے ہوتے تھے اس طرح جناب سیدہ چلتی تھی. پاک پیغمبر کے چہرے کی زیارت پسند تھی. دوسرا تھا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، راہ خدا میں خرچ کرنا جناب سیدہ کو بتلاوت القرآن المجید. اور تیسرا بی بی کو جو چیز پسند تھی وہ قرآن مجید کی تلاوت تھی. آپ سے گزارش ہے، یہ بچے اس کے بڑے اثرات ہیں قرآن مجید کے. قرآن مجید کو صبح جب آپ اٹھاتے ہیں، یاد رکھیں کہ امیر المومنین فرماتے ہیں اچھے دوست بناؤ، نیک دوست بناؤ. اچھے مولا کائنات فرماتے ہیں اچھے دوست بناؤ گے تو نیک ہو جاؤ گے، برے دوست بناؤ گے تو مولا کہتے ہیں اشرار ہو جاؤ گے، شریر ہو جاؤ گے. یاد رکھیں قرآن مجید میں 2 مثالیں ہیں. نوح کا بیٹا چند دن برے لوگوں کے ساتھ رہا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ خاندان نبوت سے ہی نکل گیا. نبی کا بیٹا تھا، قرآن نص قرآن ہے نا، غیر عمل صالح. نوح میں نے تیری نسل سے اس کو کاٹ دیا ہے. اس کے بعد عمل ہونے کی وجہ سے وہ غیر لوگوں کے ساتھ جو اٹھنا بیٹھنا اور ماں اور اس کے اثرات جو تھے وہ مرتب ہوئے. اور دوسرا یاد خاندان نبوت جیسی عظمت اور اس سے وہ نکل گیا. دوسرا یاد رکھیں کتا نجسلین ہے. ہاں، کسی چیز کو بغیر تحقیق کے اللہ نے کیوں خلق کیا ہے، یہ علل ہے ہر چیز کا. اللہ نے آسمان کیوں بنایا ہے، زمین کیوں بنائی ہے، مرد کے چہرے پہ داڑھی کیوں آتی ہے، اس کے پیچھے ساری لاجک ہے. بھری پڑی ہیں کتابیں. یہ لوہا جو ہے یہ بھی بات کرتا ہے، یہ سنتا بھی ہے. جس کی مثال جناب ابراہیم جب چھری رکھتے ہیں نا اپنے بیٹے کے گلے پہ تو چھری الٹی ہو جاتی تھی نا، تو جناب ابراہیم نے کہا میں تجھے سیدھا چلاتا ہوں تو الٹی ہو جاتی. لوہے سے بات کر رہے، لوہا تجھے کیا ہو گیا ہے، خلیل خدا تجھے سیدھا چلاتا ہے الٹی ہو جاتی ہے. اب لوہا جواب دیتا ہے ابراہیم تیرا امر تو ہے کہ سیدھا چل، رب جلیل کہتا ہے الٹی ہو جاؤ. ایک قرآن مجید کی آیت ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ہر چیز، کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ
کرتی ہو۔ امام صادق سے پوچھا مولا یہ کتا جو ہے یہ تسبیح کرتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ تیری حمد ہے تو نے مجھے کتا بنایا ہے، خنزیر نہیں بنایا۔ مولا خنزیر بھی تو یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض میں آتا ہے، وہ بھی تسبیح کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں وہ بھی کرتا ہے۔ اللہ تیری حمد ہے تو نے مجھے خنزیر بنایا، منافق نہیں بنایا۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ زمین و آسمان میں ہم ایک چھوٹے سے علاقے میں آباد ہے دنیا، یہ زمین جو ہے نا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، جتنے کرۂ ارض پہ اور سیارے ہیں ان میں سب سے چھوٹا سیارہ جو ہے وہ زمین ہے، اور اس زمین کے بارے میں بھی ہم اپنے ملک میں بھی سارے نہیں جا سکے، وہ زمین تو زمین رہی کہ زمین کے بارے میں صورتحال کیا ہو، اور اس کے بارے میں پھر زمین کیا ہے، زمین کس طرح ہے۔ جناب سیدہ کی کلام بھری پڑی ہے، اللہ نے نماز کیوں واجب کی ہے، روزہ کیوں واجب کیا ہے، یہ ساری چیزیں بیان کرتے کرتے نماز اس لیے واجب کی، روزہ اس لیے واجب کیا، حج اس لیے واجب کیا۔ بی بی پاک نے کہا اللہ نے ہماری امامت کو کیوں رکھا، ہماری امامت کو کیوں رکھا؟ جناب سیدہ فرماتی ہیں تاکہ میرے بابا کی امت فتنوں سے محفوظ رہ جائے گی۔ شاطر دشمن نے وہاں ہی حملہ کیا جہاں سے پناہ ملنی تھی، تحفظ ملنا تھا، صورتحال۔ تو وہ لکھنؤ سے مولانا جو ہے نا وہ فرما رہے تھے کہ بارش کی نماز، جب بارش نہ ہو، اب تو الحمدللہ بارشیں ہو رہی ہیں نا، کچھ دنوں کے بعد ہم گھبرا جاتے ہیں، ہاں گھبرا جاتے ہیں، ہاں دعا مانگا کریں اللہ رحمت کی بارش عطا فرمائے۔ امیر المومنین کہتے ہیں اللہ وہ بارش جس میں کسی کا نقصان نہ ہو، یہ امیر المومنین کا، اور مولا کی وہ بارش کی دعا بھی اور ائمہ کی چیزیں بھی کہ بارش نہ ہوتی ہو۔ استسقاء نماز ہوتی ہے، شاید مولانا صاحب کبھی اتفاق ان کو زحمت دی ہے یا نہیں کہ بارش نہ ہو، مولانا صاحب اعلان کریں نماز پڑھیں، نماز باقاعدہ اس بارش کی دعا کی اور نماز ہوتی ہے سارے۔ اچھا وہ لکھنؤ سے مولانا کہتے ہیں کہ ادھر نماز جنگل میں پڑھنے کے لیے باہر حکم ہوتا ہے، مسجد میں حکم نہیں ہوتا، باہر نکل جاؤ، باہر نکل کر وہ نماز۔ ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ چھتری لے کر پہنچ جاتا ہے، مولانا اس کو بلاتے ہیں ادھر آؤ، بھئی یہ چھتری کیوں اٹھا کر لائے ہو؟ اس نے کہا مولانا اللہ سے نماز کی وہ پڑھنے کے لیے دعا کے لیے آئے ہیں، مولانا میں نے جب بھی اپنے والد سے مانگا ہے انہوں نے مجھے دیا ہے، اب پپا اور اپنے خالق سے مانگنے آیا ہوں۔ یعنی ہم ایک تو مانگنے میں بڑا وہ صورتحال ہوتی ہے کہ آج سے 10 سال بعد کے مانگ رہے ہیں کہ وہ انتظار ہوتا رہے، بھائی اب کبھی ایسا انداز سے بھی مانگا ہے کہ اللہ آج ہی چاہیے مجھے، وہ علی کل شیء قدیر ہے نا، قادر مطلق ہے، اس کے ہاں کوئی صورتحال ایسی نہیں ہے۔ یہ چکمراں، یہ آپ کے قریب میں ایک مرحوم مغفور شیر علی نام تھا، وہ قاضی کرم دین کے گارڈ تھے، ان کے وہ پرانے زمانے میں سب سے بڑا مناظرہ جو چکوال میں 1919 میں، یہ پرانے 1911 میں بلکسر میں، پھر 1956 میں، یہ پرانے زمانے میں یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو شیر علی جو تھا ان کا گارڈ ہوتا تھا مولانا قاضی مظہر کے والد کرم دین صاحب کا، اس کو لقبہ یہ فالج، چہرے پہ وہ صورتحال خراب ہو گئی، چکمراں وہ مکان کی چھت پہ رہتا، ان کی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی شاید ابھی زندہ ہے۔ وہ اس طرح ہوا کہ اس زمانے میں علم ہر جگہ پہ نہیں لگا ہوتا تھا، علم عباس ہر جگہ پہ نہیں ہوتا، اس نے تعارف سنا ہوا تھا دوسری طرف سے کہ شیعہ کپڑا ڈالتے ہیں، اٹھاتے ہیں، اس کے نیچے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو شیر علی نے وہ دمال سے گزرتے ہوئے ڈھڈیال میں شبیہ عباس مولا کی لگی ہوئی تھی، وہاں جا کر رات کا پردہ تھا، اکیلا تھا، بہادر دلیر انسان تھا، اس نے کہا مولا میں آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، اس غلط منہ سے زیب نہیں دیتا علی کا بہادر بیٹا، میں تیرا نام بھی لوں۔ پنجابی زبان میں جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں آپ وہ جانتے ہیں، اور وہ اس کو جھٹکا محسوس ہوا، شیشہ تو تھا نہیں کوئی، وہ دیکھتا، گھر آ گیا اوپر ہی وہ، تو صبح بیٹی گئی وہ چائے، اور اس نے کہا ابا جی آپ تو ٹھیک ہو پڑے ہیں، اس نے کہا ٹھیک نہیں، وہ غلام شبیر کو کہو فلاں دکان سے کپڑا لے،
کپتان غلام حیدر کو کہو لکڑی لے آئے، علم عباس لگے گا تو شیر علی اترے گا. یعنی اس انداز سے انسان جو ہے نا کہ اس دروازے پہ جب جا کر، میں مولانا صاحب کو اور آسان کر دوں، یہ الفت شبیر کا دادا تھا، مولانا الفت مرحوم و مغفور دنیا سے چلے گئے، وہ قوم میں پڑھتے تھے، بعد میں ان کی نسل جو ہے وہ قوم میں پڑھتی تھی. تو آپ دیکھیں نا، یعنی ائمہ اہل بیت سے توسل جو ہے وہ بارگاہ عزتی میں ان کے حوالے سے پوری کائنات کو رزق مل رہا ہے تو انہی کے صدقے سے مل رہا ہے، سانس کی نیاز مل رہی ہے تو انہی کے صدقے سے مل رہی ہے. اور امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں ہم تمام کائنات کے لیے حجت ہیں، بارگاہ عزتی میں ہماری ماں زہرا حجت ہے، سیدہ زہرا حجت ہے. صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ مدینہ منورہ میں جو زندگی کے ایام گزارے ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ مدینہ منورہ میں یہودی بھی آباد تھے. بہت بڑا واقعہ بنی قریظہ کا تاریخ کا ایک باب ہے، پتہ نہیں کتنے 100 بندے امیر المومنین کے ہاتھ سے. بنی قریظہ، یہ غداری اسلام، وہ یہودی، یہاں جو یہودی عورتیں آئیں جناب سیدہ کے پاس، انہوں نے کہا ہماری شادی ہے، آپ تشریف لے آئے. جناب سیدہ بی بی پاک نے کہا میرے بابا رحمت دو عالم گئے ہیں، جب آئیں گے تو پھر میں فیصلہ کروں. جب حضور آئے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ یہودی عورتیں آئی تھیں شادی میں شرکت کے لیے، کہ وہاں کوئی مرد نہیں ہوگا، بی بی دو عالم آپ ہوں گی، خواتین ہوں گی. پاک پیغمبر نے پوچھا بیٹی آپ کی رضا ہے؟ سیدہ تو راضی ہے؟ ہاں بابا میں راضی. جناب سیدہ اصل میں سازش یہ تھی یہودیوں کی کہ پیغمبر اسلام مالی انداز سے، اس انداز سے زندگی، سب کچھ تھا ان کا، لیکن انداز جو تھا وہ سادہ تھا زندگی گزار. یہودی توہین چاہتے تھے پاک سیدہ زہرا کی، نعوذ باللہ، کہ صدر اسلام کی بیٹی آئے گی، اس کا لباس جو ہے وہ عجیب ہوگا. یہودی عورتوں کے لباس جو ہیں وہ بڑے بھڑکیلے اور بڑے عجیب صورتحال ہوگی. تو جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ جب تیار ہوئیں تو جنت سے حوران جنت لباس لے کر سیدہ کے دروازے پر، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد. حوران جنت کی بہت بڑی تعداد تھی جو جناب سیدہ گھر سے نکلی تو بی بی پاک کا حلقہ انہوں نے ڈالا ہوا تھا، اور جناب سیدہ جب اس گھر پہ پہنچی تو وہ چیز برداشت نہ ہو سکی، حتیٰ کہ دلہن بھی مر گئی. اب انہوں نے کہا دوسرا پہلو، اب یہ تھا کہ ہم نے بلایا تو رحمت برکت کے تھا، اندر بدماشی الگ تھی. بلایا رحمت برکت کے لیے تھا، لیکن ہمارا گھر ماتم کدہ بن گیا. بی بی پاک نے فرمایا فضا مجھے سجادہ دو، جا نماز دو. جا نماز لی، 2 رکعت نماز پڑھی، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہ دلہن جب زندہ ہوئی تو بی بی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کہا اپنے بابا کا دین سکھا، وہ دین کیا ہے. جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، آپ دیکھیں نا بیٹیاں جن کی پرورش بی بی پاک نے کی ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ زندگی میں شاید آپ نے یہ کلمہ اگر سنا ہے تو برکت ہے، نہیں سنا تو جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ ثانی زہرا ہے. جناب زہرا کی بیٹی جس کی تربیت جناب سیدہ نے کی تھی، لیکن ثانی زہرا کی ثانیہ کوئی بھی نہیں ہے. جس بیٹی کی تربیت پاک پیغمبر کی بیٹی اس انداز سے کر گئی، بیٹوں کی تربیت آپ کے وام و گمان میں بھی نہیں ہے کہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے کس طرح پورے 1,24,000 انبیاء کی محنت کو جلتی ہوئی آگ سے سجاد کو اٹھا کر 36 شہروں سے پھرا کر نانا کے روزے پہ جا کر کہا نانا اپنی امانت وصول فرما لے جناب. یہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ
اس پاکیزہ تربیت کے اثرات تھے۔ اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سیرت کی کتابیں پڑھائی جائیں۔ اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نام فاطمہ، اس سے پہلے بھی اس خاندان میں کوئی فاطمہ تھی؟ ہاں فاطمہ تھی، جناب سیدہ سے پہلے بھی، جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سے پہلے بھی۔ کتنا ہی وہ عظیم ماں تھی جس کے شکم مادر میں محمد رسول اللہ پروان چڑھے، سیدہ آمنہ سلام، جن کا خاندان آج بھی عرب کے اندر آباد ہے، بنو نجار، حضور کے ننھال جو ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عمران سلام اللہ علیہ کے والد گرامی اور پاک پیغمبر، کیونکہ یہ سکے آپس میں بھائی تھے، ماں جو تھی اس کا نام تھا فاطمہ مخزومیہ۔ جناب عبداللہ اور جناب عمران کی والدہ معظمہ کا نام جب امیر المومنین مدینہ لے گئے تھے، اس میں کافی فاطمہ نام کی بیویاں تھیں، جس میں فاطمہ مخزومیہ سلام اللہ علیہ بھی تھی۔ عظمت کے لحاظ سے آپ خود اندازہ لگائیں، جس کے صدف اثر میں محمد رسول اللہ اور جناب عمران پروان چڑھتے رہے۔ اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، چار کائنات کی بیویاں جو ہیں ان میں افضل ترین بیوی جو ہے جناب سیدہ زہرا ہے۔ ہمارے ایک استاد ہیں، آج زندہ ہیں ایران میں، بہت بڑے فلاسفر ہیں، بہت پڑھی لکھی شخصیت ہے ایران کے اندر، جوادی عاملی، حضرت آیت اللہ جوادی عاملی جو ہیں، وہ بہت بڑی بزرگ شخصیت آج بھی قوم کے اندر موجود ہیں، فلسفی ہیں۔ روس کے بادشاہ کو آغا نے خط دے کر بھیجا تھا۔ ایک مرتبہ سبق میں وہ سنا رہے تھے کہ ایران کا ایک سبزی فروش عیسائی، اس نے کہا بھئی یہ محمد کی بیٹی افضل ہے یا مریم افضل ہے؟ ایک عالم سے سوال پوچھا، سبزی فروش سے ان کے راہب نے پوچھا بھئی مریم زیادہ افضل ہے کیونکہ آپ کے قرآن میں جناب مریم کے نام پہ پوری سورت آئی ہے، لفظ مریم، سورہ مریم ہے نا، کئی جگہ پہ تذکرہ آیا ہے مریم کا، لیکن سورت فاطمہ تو زہرا نہیں ہے۔ انا تو اینا کل کوثر سے مراد تفسیر میں ہے نا، لیکن اس نے کیا کہا کہ یہ وہ افضل ہے جس کے نام پہ سورت آئی ہے، قرآن میں تذکرہ ہے۔ انہوں نے فرمایا سبزی فروش مومن شیعہ نے، اس نے کہا یاد رکھو اللہ نے سورت مریم قرآن میں بھیجی تو بھیجی کیوں؟ سوچیں، غور کریں کہ اللہ نے سورہ مریم کیوں بھیجی؟ اس لیے بھیجی کہ مریم پہ الزام لگا تھا، سورہ مریم بھیجی، اللہ نے بی بی کی طہارت کی گواہی دی کہ بی بی مریم جو ہے وہ طاہرہ بی بی ہے۔ لیکن یاد رکھ سیدہ فاطمہ وہ کائنات کی بی بی ہے کہ کسی عرب کے بندے کو شک بھی نہیں گزرا۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے اللہ ہماری عبادت کو قبول فرمائے۔ پروردگار عالم سید صاحب جو امتحان دے چکے ہیں، ان امتحانات میں انہیں کامیاب فرمائے۔ ہم سب کو مدینہ منورہ پاک سیدہ زہرا کے دربار میں حاضری کی توفیق عنایت فرمائے، فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ پروردگار عالم ان سید بچوں کے ماموں بابا سید عارف شاہ صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ اور کافی دنوں سے میں وہ نہیں دیکھ رہا، بابا تصدق شاہ صاحب کدھر ہوتے ہیں؟ مالک کائنات ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ آپ سب کے مرحومین کو دامن رحمت میں جگہ عطا فرمائے، گناہان کبیر و صغیرہ معاف فرمائے۔ پروردگار عالم ہمارے امام ہم سے راضی و خوشنود فرما، رزق بخت اقبال میں اضافہ فرما، سادات کی جو خواہشات ہیں ان کو پورا فرما۔ پروردگار عالم بحق ائمہ اہل بیت عزت پردہ ماں بہنوں کو نصیب فرما، تاکہ معاشر میں ائمہ اہل بیت کے سامنے ہماری خواتین سرخرو ہو سکیں۔ اس دور کے مشکل حالات میں ہر مومن کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما، رزق حلال کمانے اور رزق حلال کھانے کی توفیق عنایت فرما۔ مولانا محمد علی عربی مالک کائنات ان کے درجات بھی بلند فرما۔
مولانا صاحب جبار امان صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کو پڑھانے اور آپ کو استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔